آج بدھ کا دن ہے، شام کو ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا۔ 3 بار یہ تسبیح جو شخص پڑھ لے گا سارا سال خوشحال رہے گا اور مالا مال رہے گا۔ اس کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے اللہ کریم کھول دے گا، اور جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر اور مقدر کے بند تالوں کو کھول دے تو اسے چاہیے کہ ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر اس بابرکت عمل کو کریں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ یہ چاند اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چاند ہے، اور ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے، اور جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آج ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ اور اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے آپ کو عطا کرے گا، ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی، بس یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہوگی۔ اللہ رب العزت سے آپ جو مانگتے جائیں گے آپ کی قسمت اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے، حضور کی آمد کا مہینہ آئے اور ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی اللہ رب العزت سے جو مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ اور جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس تسبیح کو یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ خود یہ معجزات ہوئے ہیں کہ جو ہی ان کلمات کو پڑھا جاتا ہے، اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کریم بیٹھے بیٹھے ہی اس حاجت کو پورا فرما دیتا ہے جو ہمارے دل یا دماغ میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ عمل مکمل ہوتے ہی اللہ کریم تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ عمل بہت ہی فائدے مند ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، اور فوری طور پر اس عمل کے آپ کو معجزات ملیں گے، ہر مشکل آپ کی ختم ہوگی، رزق دولت سے آپ مالا مال ہوں گے۔ آپ میں سے جو شخص بھی ربیع الاول کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، غربت کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو ربیع الاول کے چاند کو نظر آتے ہی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں سکون اور برکتیں آئیں گی، رزق اور دولت میں برکتیں آئیں گی، اور بے روزگاریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گی۔ اللہ رب العزت اپنے خزانوں کے آپ پر منہ کھول دے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، نبی کے وسیلے سے مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ربیع الاول شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ضد کر کے مانگتا ہے اور نبی کے صدقے مانگتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ کریم اسے فوراً عطا کرتا ہے۔ ربیع الاول کی بڑی خاص گھڑیاں ہیں، بڑے خاص یہ دن آنے والے ہیں۔ آج بڑی خاص اور مقدس رات ہے، ربیع الاول کی چاند رات ہے آج کی رات، تو خاص رات ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، لاپرواہی میں یہ گھڑیاں نہ گزاریں، بلکہ اللہ رب العزت کا بہت زیادہ ذکر کریں، اس بابرکت چاند کی قدر کریں، ادب کریں، احترام کریں۔ یہ چاند جب نکلے گا تو آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، بلکہ اللہ رب العزت سے جب بندہ مانگ لیتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جب بندہ گڑ گڑا لیتا ہے، رو کر مانگتا ہے، نبی کے وسیلے سے مانگتا ہے، تو اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اور ربیع الاول کے یہ جو 10 سے 12 دن ہیں، یہ بڑے خاص دن ہیں۔
اور ان دنوں میں قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں اللہ نے فرشتوں کو، چرند پرند حشرات کو، تمام کی تمام مخلوقات کو اپنے حبیب کی آمد کے لیے پوری دنیا سجانے میں لگا دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا تو پورا آسمان روشن ہو گیا۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگوں نے دیکھا کہ مکہ سے ایک روشنی اٹھ رہی ہے اور خبر ملتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقت رک گیا، دنیا کا نظام رک گیا، کیونکہ حضور کی ولادت کا وقت تھا، اللہ کے محبوب کی آمد کا وقت تھا، اور یہ وہ محبوب وقت ہے جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ اللہ پاک اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ آج تک اللہ اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اے ایمان والو، تیرا رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے، آپ بھی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا کرو۔ اتنا لاڈلا محبوب، اتنا پسندیدہ محبوب ہے کہ جو رب ہے، آسمانوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے۔ یہ اس محبوب کی آمد ہے جو چاہے تو زمین اور آسمان کو ایک کر دے۔ میرے نبی کے معجزات اتنے ہیں، صفات اتنی ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ سب نے آج ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر کون سی تسبیح پڑھنی ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ربیع الاول کے چاند کو جب آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنا ہے، صرف 33 مرتبہ۔ جب 33 مرتبہ آپ یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ نے 313 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا قادر یا کریم، ان اللہ علی کل شیء قدیر یا قادر یا کریم، ان اللہ علی کل شیء قدیر یا قادر یا کریم۔ ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں آپ چاہیں تو درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں یا 33 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اول اور آخر میں آپ 33 مرتبہ درود پاک پڑھیں، چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 سے 4 منٹ لگیں گے، اور 33 مرتبہ آپ نے جب درود پاک پڑھنا ہے، یعنی نبی پر درود پڑھنا ہے چاند مبارک کو دیکھ کر، پھر آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور ساتھ اللہ کے دو بابرکت نام یا قادر یا کریم۔ جب آپ نے ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کریم انشاءاللہ آپ کی دلی حاجات کو پورا کرے گا، اور جو آپ کے بس میں نہیں اللہ کریم آپ کو وہ بھی عطا کرے گا۔ جتنی لگن کے ساتھ، جتنا زیادہ آپ ان کلمات کو پڑھیں گے، اللہ کریم اتنا ہی زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ رب کریم کی خیر پانے کا یہ کامیاب نسخہ ہے، آزمایا ہوا عمل ہے، با کمال عمل ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بابرکت عمل کو، ان کلمات کو آپ نے آج ربیع الاول کے چاند کو نظر آتے ہی پڑھنا ہے، اور 12 ربیع الاول تک آپ ان کلمات کو جاری رکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر یا قادر یا کریم۔ جب آپ نے ان بابرکت الفاظ کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرنا ہے تو اللہ کریم آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اور پھر آپ جو اللہ سے مانگتے جائیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ بڑا ہی بابرکت عمل ہے، جلالی عمل ہے، آپ نے اس عمل کو ضرور پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے جس نیت کے لیے پڑھنا ہے انشاءاللہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات اور دلی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ نے
اللہ سے مانگنا ہے تو ضد کر کے مانگنا ہے، رو کر مانگنا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ ماہ ربیع الاول کے پورے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پورے مہینے میں نہ کر سکیں تو ربیع الاول کے پہلے 12 دن ان کلمات کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو غنی کرے گا، امیر کرے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا، آپ کی قسمت میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔